الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہو جو ہر قسم کے تعریفات کے لائق ہے، انگنت و بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، پانچوں نمازوں کے اول اور آخر اوقات پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے. ایک لمبی حدیث ابو داؤد 393 حسن درجے کی حدیث آپ لوگوں کو میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں سنائی تھی، اور اس کے ذریعے سے ہر نماز کا اول تا آخر وقت جو ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دیا ہے. آج میں اس پر بات کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز پڑھتے تھے کہ آخر وقت میں نماز پڑھتے تھے. ٹائم تو معلوم ہو گیا کہ اول یہ ہے اور آخر یہ ہے، لیکن ہمیں کس وقت پڑھنا چاہیے؟ ہمیں اس وقت پڑھنا چاہیے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، پڑھنا پسند فرماتے تھے. تو اس سلسلے میں میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز پڑھتے تھے. جو نماز کا ابتدائی وقت ہوتا ہے، نماز کا جو پہلا وقت ہوتا ہے اول وقت، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں ادا کرتے تھے سوائے عشاء کی نماز کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اول وقت نماز پڑھتے رہے، الا یہ کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس نماز کا ٹائم یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، آخری وقت میں بھی پڑھی ہے، بتانے کے لیے لوگوں کو ایک دو مرتبہ. ترمذی کی حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اول وقت پر نماز پڑھتے رہے، سوائے ایک دو مرتبہ کے آخری وقت میں نماز پڑھی، وہ بھی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہاں بھائی اس نماز کا ٹائم یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، یعنی یہ اول وقت ہے اور یہ آخر وقت ہے. جیسا کہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، پہلے دن اول وقت میں پڑھ کر کے، دوسرے دن آخری وقت میں پڑھ کر کے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتانے کے لیے بھی بعض اوقات کیا ہے. ایک حدیث سناؤں میں آپ لوگوں کو اول وقت کے تعلق سے کہ اول وقت میں نماز پڑھنا کتنا اہم ہے. اول وقت میں نماز پڑھیے، آخری وقت میں نہیں. ہمیشہ نمازوں کو اول وقت میں پڑھیے، پہلے وقت میں پڑھیے، جب اس کا ٹائم شروع ہو رہا ہو تب نماز پڑھیے. ابو داؤد کی حدیث ہے، ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایک مجلس کے اندر پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ کون سا عمل افضل ہے؟ عمل تو بہت سارے ہیں، اعمال یعنی کام کرنا، نیکی کے کام کرنا تو بہت سارے ہیں، لمبی چوڑی لسٹ ہے،
لیکن یہ بتائیے کہ کون سے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو پسند ہوں، اعمال میں اچھے ہوں، بہتر ہوں، ایسا کوئی بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا، الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ افضل اعمال کی بات جب آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا یہ افضل اعمال میں سے۔ تو اس بات سے پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھنے کی تعلیم بھی دیتے تھے، نہ صرف تعلیم بلکہ کہتے تھے یہی افضل عمل ہے اول وقت میں نماز پڑھنا۔ اب ایک ایک نماز کو دیکھتے ہیں، ترتیب میں وہی رکھوں گا جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر رکھی ہے۔ پہلے ظہر سے میں شروع کرتا ہوں۔ ظہر کا اول وقت کیا ہے؟ زوال کے بعد سے لے کر کے جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے۔ ذہن و دماغ کو میرے طرف رکھیے گا، یہ ہمیشہ ان جملوں کو یاد رکھیے گا، کوئی پوچھے تو فوراً جواب دے سکنا ایسا۔ تو ظہر کا اول کب سے شروع ہوتا ہے؟ اول وقت زوال سے لے کر سورج جیسے ہی زوال کی طرف ہوا ذرہ سا، زوال کے بعد سے لے کر کے آخری وقت کا کیا ہے؟ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، یہ ظہر کا آخری وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جیسے ہی سورج زوال ہوتا، سینٹر سے جیسا ہی ہٹتا سورج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کرتے۔ ہاں، گرمیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ذرا تاخیر کرتے تھے۔ ذرا تاخیر کا مطلب اتنا نہیں کہ عصر کا وقت پہنچا دیتے تھے، بلکہ ذرا تاخیر کا مطلب جو ہمیشہ پڑھتے تھے جس وقت ظہر کی نماز، اس سے ذرا تاخیر کر دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث سناؤں میں آپ لوگوں کو۔ احادیث مسئلے مسائل میں بہت ضروری ہوتے ہیں، احادیث کا دلیل کے طور پر رہنا، اسی لیے میں حدیث سنا رہا ہوں۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 401، میں حدیث نمبر بھی بتا دے رہا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر الحمدللہ کتب ستہ رکھے ہوئے ہیں، آپ خطبے کے بعد نماز کے بعد چیک کر سکتے ہو وہاں جا کر کے، یہ حدیث انشاءاللہ آپ کو وہیں پر ملے گی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 401، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ایک مرتبہ ظہر کا ٹائم ہوا، سورج جیسے ہی زوال ہلکا سا ہوا، مؤذن کھڑے ہوئے اذان کہنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابرد، رکو ذرا، سورج کو ذرا اور ٹھنڈا ہونے دو، گرمی کا موسم تھا، ابرد ذرا تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کھڑے ہوئے اذان کہنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بھی اور تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو، یہاں تک کہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تھوڑا اور ٹھنڈا ہونے دو۔ تھوڑا اور ٹھنڈا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عصر کا وقت پہنچا دو، کیونکہ دیکھو گرمیوں کے موسم میں گرمی اور دھوپ تو عصر کے وقت تک برقرار رہتی ہے، مطلب کہ جو رائٹ ٹائم ہے ہمیشہ کا اس سے ذرا اور آگے بڑھا دو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت کہ جب ٹیلوں کا سایہ نظر آنے لگا، یعنی سورج اتنا زیادہ زائل ہوا کہ ٹیلوں کا سایہ جو ہے نظر آنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اب اذان کہو اور یہ جان لو کہ گرمی کی شدت جہنم کی لپٹ سے ہے، جب گرمی شدید ہو تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بعض لوگ نہیں سمجھ پائے ہوں گے کہ جہنم کی لپٹ جو ہے، یہ گرمی کی لپٹ جو ہے جہنم کی شدت کی وجہ سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میں سمجھاتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 217، جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، اللہ نے جہنم کو بنایا، جہنم نے شکایت کی کہ اتنی زیادہ گرمی ہے اے باری تعالیٰ میرے اندر کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے 2 سانس کی اجازت دی، ایک سانس لینے کی، سانس چھوڑنے کی۔ جہنم جب سانس چھوڑتی ہے تو وہ گرمی ہے، جب سانس لیتی ہے تو وہ سردی ہے۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگا کرو، اللہ رب العالمین جہنم سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تھوڑا ٹھنڈا کر کے ظہر کی نماز پڑھو، تو اس سے پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھتے تھے، جب گرمی شدید ہوتی تھی تو تھوڑا سا تاخیر کر کے پڑھتے تھے۔ یہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ اب عصر کے وقت کی بات کرتے ہیں۔ عصر کا اول وقت کیا ہے؟ جب ظہر کا ٹائم ختم ہوتا ہے،
تو عصر کا پہلا وقت شروع ہوتا ہے. ظہر کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے؟ آخری وقت جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے. تو یہ عصر کا اول وقت ہے. ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو عصر کا پہلا وقت ہے, اور جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 گنا ہو جائے تو عصر کا آخری وقت ہے عصر کا. اس سلسلے میں ایک حدیث سناؤں میں آپ لوگوں کو. حدیث تو بہت ساری ہیں, احادیث ہیں, لیکن میں ایک حدیث سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو. ضرورت پڑی تو ایک سے زائد بھی سناؤں گا. صحیح مسلم حدیث نمبر 624 کی حدیث ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی. بڑے دلچسپ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی. بنو سلمہ قبیلے کا ایک شخص آیا. بنو سلمہ قبیلہ وہ قبیلہ کی جو مسجد نبوی سے دوری پر رہتا تھا, کیونکہ ایک حدیث ہے کہ جب مسجد نبوی کے آس پاس جو ہے پلاٹنگ ہونے لگی تو بنو سلمہ قبیلے کے لوگ آنا چاہے مسجد کے پاس, نماز پڑھنے میں آسانی رہے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنو سلمہ کے لوگوں کو بلا کر کے, کیا تم لوگ نہیں چاہتے ہو کہ جب دور سے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں پر بھی ثواب دے گا؟ کیا یہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ تو لوگوں نے کہا ضرور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر وہیں سے آؤ, یہ قریب مت آ جاؤ بلکہ وہیں سے آؤ, ہے نا. تو بنو سلمہ قبیلے کے لوگ بڑی نزدیک نہیں رہتے تھے, تھوڑا دور رہتے تھے. تو ایک بنو سلمہ قبیلے کا بندہ آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دراصل ہم لوگ اونٹ نحر کرنا چاہتے ہیں, اونٹ ہم کو ذبح کرنا ہے اور دعوت کا اہتمام کرنا چاہ رہے ہیں, تو اگر آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں تو ہمارے لیے خیر کا باعث ہے, ہم کو اچھا لگے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے چلو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بنو سلمہ قبیلے میں گئے. جب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے میں, عصر کی نماز پڑھا کر کے قبیلے میں پہنچے تو اونٹ ابھی نہر نہیں ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ نہر کروایا, پھر اس کے بعد اس کو کاٹا گیا, یعنی پیسز بنائے گئے, پھر اس کے بعد پکایا گیا. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مغرب سے پہلے, سورج غروب ہونے سے پہلے ہم نے کھا بھی لیا. اب میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ ایک اونٹ کو جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, نماز پڑھا کر کے اتنی دور گئے, پھر اونٹ ذبح کیا گیا, پیسز بنائے گئے, پکایا گیا, کھا لیے, کتنا سمے لگے گا؟ ظاہر سی بات ہے اچھا خاصا وقت ہوتا ہے. تو عصر کی نماز اول وقت میں اس سے اندازہ ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے تھے. مغرب سے کتنا پہلے پڑھتے تھے عصر کی نماز. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے. ابو داؤد 407 کی حدیث ہے. یہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے اور دھوپ ان کے حجرے میں ہوتی تھی, دیوار پر بھی چڑھی نہیں ہوتی تھی. سورج جب ڈاؤن ہوتا ہے نا تو سایہ دیواروں پر چڑھنا شروع ہوتا ہے. سورج جتنا اوپر رہے گا اس کا جو اس کی تپش, اس کی گرمی جو رہتی ہے وہ اندر کے حصے میں ہوتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ابھی دھوپ جو ہے میرے حجرے کے اندر رہتی تھی, دیواروں پر بھی نہیں چڑھتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا کر لیا کرتے تھے اتنا پہلے, اول وقت. اور ابو داؤد کی ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعصر والشمس حیۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جبکہ سورج زندہ ہوتا تھا. زندہ ہونے کا مطلب ایسا نہیں کہ سورج مر جاتا زندہ ہوتا. دراصل سورج زندہ ہونے کا مطلب ہے اس کی گرمی, اس کی تپش برقرار رہتی تھی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ اول وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے, یہ اول ٹائم ہے. اچھا, مغرب کی عصر میں ایک حدیث اور بھی میں بیان کروں تو اچھا ہے, اس کے بعد مغرب کی بات آؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کتاب المساجد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز یہ ہوتی ہے کہ منافق بیٹھا رہتا ہے. عصر کا اول وقت گزر گیا, آخری وقت کا انتظار کرتا رہتا ہے. جب سورج جو ہے پیلا ہونا شروع ہوتا ہے نا, آخری ٹائم اس کا, تب جا کر کے وہ جلدی 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 نمازیں ادا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ منافق کی نماز ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اول وقت کو چھوڑ کر کے اس وقت سورج جب آخری وقت میں ہوتا ہے تب جا کر کے عصر کی نماز پڑھتے ہیں؟ منافق کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. مغرب کی نماز کی بات لیں, مغرب کا اول وقت سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتا. جیسے سورج ڈوبا مغرب کا وقت شروع ہو گیا. اور مغرب کا آخری ٹائم کیا ہے؟ جب شفق ختم ہو. شفق سورج غروب ہونے کے بعد جو لالی اور سرخی آسمان پر رہتی ہے نا اس کو شفق کہتے ہیں. جب تک شفق رہتا ہے سمجھ لیجئے مغرب کا ٹائم ہے. شفق کے ختم ہوتے ہی عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا.
اور عشاء کا ٹائم شروع ہوتے ہی آخری ٹائم کب تک عشاء کا رہتا؟ عشاء کا آخری ٹائم آدھی رات تک رہتا، آدھی رات تک۔ اب یہاں سمجھنے والی بات ہے، یہاں سوچنے والی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز جو ہے اول وقت پر پڑھتے تھے، پڑھنا پسند کرتے تھے، بولتے تھے اول ٹائم پر پڑھو۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد کے اندر اول ٹائم کو فالو کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ، میں ایسا کہتے ہوئے سنا، کیسے لوگ ہیں اتنا ابھی جو ہے عصر کا وقت ہوا ہی نہیں، دیکھو اتنا پہلے اذان کہہ رہے ہیں، سب پہلے جلدی جلدی کر دے رہے ہیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے لوگوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ لوگ مسلکوں پر جی رہے ہیں، اماموں والی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا کلمہ ہم نے اماموں کا پڑھا؟ بے شک ہر عالم کی عزت ہونی چاہیے، ہر مفتی کا رسپیکٹ ہونا چاہیے، ہر امام کی عزت ہونی چاہیے، لیکن بات اگر ماننی ہے تو یا تو اللہ کی ماننی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے۔ قیامت کے دن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والی نماز لے کر جاؤ گے یا امام صاحب والی نماز لے کر جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ثواب کس پر آپ کو دے گا؟ امام صاحب جیسا بولے نماز پڑھنے کے لیے، جو وقت بتائے اس پر اللہ ثواب دے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز بتائے، جو طریقہ بتائے، جو وقت بتائے اس پر اللہ ثواب دے گا؟ سوچو ذرا، گمراہیوں میں کیوں پڑے ہو؟ اول وقت میں نماز پڑھو۔ عشاء کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول کے بجائے آخری وقت میں پڑھنا پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں پڑھنا پسند کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چاہتے تھے کہ جتنا تاخیر سے پڑھوں عشاء کی نماز اتنا اچھا ہے، لیکن لوگوں کا بھی خیال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کا بھی خیال کرتے تھے۔ عشاء کا ٹائم شفق کے غائب ہونے سے لے کر آدھی رات تک ہے، آدھی رات تک عشاء کا ٹائم ہے۔ ایک حدیث سناؤں میں آپ لوگوں کو، ابو داؤد حدیث نمبر 422 حدیث نمبر ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ عشاء کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ عشاء کا ٹائم ہو گیا، جس وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء پڑھاتے تھے وہ ٹائم ہو گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں۔ باپ صحابہ کرام کو دیکھیے، انتظار کر رہے ہیں، آدھی رات ہو گیا انتظار کرتے کرتے۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ نصف رات، آدھی رات انتظار کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باقی لوگوں نے نماز پڑھ لی، اپنے اپنے بستروں پر چلے گئے، لیکن تم لوگ برابر دیکھو نماز کا انتظار کرتے رہے۔ جب تم انتظار کرتے رہے نماز کا تو سمجھو تم نماز کے اندر ہی تھے، وہی ثواب تم کو ملے گا۔ نماز کے اندر جو بندہ رہتا ہے وہی ثواب نماز کا انتظار کرنے سے تم کو ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی نا، وہی پوائنٹ کی بات آج میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر کمزوروں کی کمزوری اور بیماروں کی بیماری کا خیال نہ ہوتا تو میں نماز کو آدھی رات کو ہی پڑھاتا، عشاء کی نماز۔ اگر کمزوروں کی کمزوری کا، بیماروں کی بیماری کا اگر مجھے خیال نہ ہوتا کہ امت مشکل میں پڑ جائے گی تو میری پسند یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ عشاء کی نماز روزانہ جو ہے اسی ٹائم پڑھاؤں، آدھی رات کو۔ اب اتنا ٹائم تو ہم نہیں کر پاتے، مشکل ہو جائے گا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا خیال کیا ہے، ہمیں بھی خیال کرنا پڑتا ہے، لیکن جتنا ہو سکے ہمیں چاہیے کہ نماز عشاء کو مؤخر کر کے پڑھیں، لیکن لوگوں کا بھی خیال ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا خیال کیا ہے۔ ایسی احادیث بھی ملتی ہیں، ابو داؤد کی بھی ہیں، بخاری کی بھی ہیں، کہ جب لوگ جلدی اکٹھا ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دیتے نماز، اور لوگ جلدی نہیں اکٹھا ہوتے تو تھوڑا اور تاخیر کرتے کہ لوگ آ رہے ہیں نا، اور ویسے بھی آخری وقت میں پڑھیں گے تو اور اچھا ہے، انتظار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دیکھیے لوگوں کو جو کنفیوژن ہے نا نمازوں کے اوقات کے تعلق سے، وہاں پہلے یہاں بعد میں، فیصلہ احادیث سے لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت پہ نماز پڑھتے تھے، عشاء کی نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں پڑھنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، وقت مختصر، فجر کی نماز پر آتے ہیں۔ فجر کی نماز، فجر کا اول ٹائم کیا ہے؟ فرسٹ ٹائم طلوع فجر، طلوع فجر پہلا وقت ہے، اور آخری وقت طلوع شمس، سورج نکلنے سے پہلے تک فجر کا آخری ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت فجر کی نماز پڑھتے تھے؟ ابو داؤد حدیث نمبر 397، بخاری 560، مسلم 646 حدیث نمبر۔ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ، فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ کس میں پڑھتے تھے؟ اندھیرے میں پڑھتے۔ صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، سب کی حدیث میں سنا رہا ہوں نمبر کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پڑھتے تھے؟
اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ آج لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ کیا کرتے ہیں، اجالا کر لیتے، خوب تاخیر کر دیتے، اجالا ہو جاتا، پھر اس کے بعد اندر لائٹاں بند کر دیتے، اندھیرا ہو گیا نا، پھر اب نماز پڑھ رہے۔ وہ شتر مرغ جیسا دیکھو، شتر مرغ جب خطرہ محسوس کرتا نا تو ریت میں منڈی ڈال دیتا، خالی منڈی اس کی ریت میں رہتی، باقی پورا جسم باہر ہی رہتا، اور انہوں سوچتا کہ میں سیف ہو گیا، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو لوگوں کا المیہ یہی ہے کہ باہر پورا اجالا کر لیتے، ایک دم صبح ہو گئی، اب فجر کی نماز پڑھنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے تو مسجد کی لائٹ آف کر دیتے، اے لو اندھیرے میں پڑھ رہے ہیں ہم، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ شریعت کا مذاق نہیں تو کیا ہے؟ اندھیرے کا مطلب چلو حدیث سے، میں نہیں بتاؤں گا، حدیث سے پوچھتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الاذان کی حدیث ہے 867، ابو داؤد کے اندر بھی یہ حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نماز فجر پڑھ کر عورتیں لوٹتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھنے آتی تھیں عورتیں۔ یہ بات جان لو اچھی طریقے سے، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسجد میں عورتوں کا آنا حرام، اتنی شدت سے بولتے ہیں، کیسا اہل حدیث کی مسجد میں عورتیں جا رہی ہیں، کیسا جا رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جاتی تھی، وہ بھی فجر کی نماز میں بھی جاتی تھی، پانچوں نمازوں میں جاتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نماز فجر پڑھ کر عورتیں لوٹتی اپنے چادروں میں لپٹی ہوئی تو اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی، اتنا اندھیرا ہوتا تھا۔ نماز پڑھ کر کے جب نکلتی تھی اس وقت، نماز جب پڑھی جاتی تھی وہ تو چھوڑو، نماز پڑھ کر جب نکلتی تھی تو بھی اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ پہچانی نہیں جاتی تھیں عورتیں، اتنا اندھیرا ہوتا تھا۔ آج لوگ صبح کر لیتے ہے نا۔ ایک بات میں ذکر کر دوں یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جو ہے روشن ہونے پر بھی پڑھیں۔ میں نے پہلے ہی ذکر کر دیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات بتانے کے لیے کہ دیکھو اول ٹائم یہ ہے، آخری ٹائم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ٹائم میں بھی نماز کبھی کبھی پڑھی ہے۔ جیسا کہ حدیث ملتی ہے ابو داؤد کی، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر اندھیرے میں ایک مرتبہ پڑھی، پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب روشنی ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھی، پھر وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر اندھیرے میں ہی رہی، دوبارہ روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں پڑھی۔ وہ بتانے کے لیے تھا کہ دیکھو اول ٹائم یہ ہے اور آخری ٹائم یہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک کس پر پڑھتے رہے؟ اندھیرے میں پڑھتے رہے، ہے نا، اجالا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے رہے۔ خلاصے کلام، آخری بات میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا، اول وقت پر نماز پڑھیے۔ اللہ کو محبوب عمل، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اچھا لگتا تھا اول ٹائم میں نماز پڑھنا، اور عشاء کا ٹائم جتنا تاخیر پڑھیں گے اتنا اچھا ہے۔ یہ نہیں کہ اب تاخیر بولے تو اب خود سے تاخیر کر لینا، یہ مساجد کی بات ہے نا، مساجد کے اندر اگر تاخیر سے نماز رکھی جائے، عشاء کی نماز اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کا بھی خیال کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا بھی خیال کیا ہے۔ ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات میں ختم کر دوں گا۔ ایک حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 431، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تجھ پر ایسے حکام ہوں گے جو نمازوں کو مار ڈالیں گے۔ حدیث سننے کے لائق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ذر تیرا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب ایسے حکام ہوں گے، حکام نماز پڑھانے والے، پہلے جو حاکم ہوتے تھے وہی نماز پڑھاتے تھے، ایسے حکام ہوں گے جو نماز کو مار ڈالیں گے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں میں تاخیر کریں گے، اول وقت پر نہیں پڑھیں گے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ مجھے کیا تعلیم دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ لوگ اگر پڑھانے والا ہی تاخیر سے نماز پڑھائے تو پڑھنے والے کیا کریں؟ پھر پڑھانے والا ہی تاخیر سے نماز پڑھائے، جو امام ہے وہی تاخیر سے نماز پڑھائے، اول وقت کو چھوڑ کر آخری وقت میں نماز پڑھائے، تو پھر مجھے آپ کیا حکم دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس وقت میں پڑھ لینا۔ میں تم کو یہ تعلیم دیتا ہوں، نماز کو اس کے وقت میں ہی پڑھ لینا، تم اگر تمہیں الگ سے پڑھنا پڑے تب بھی پڑھ لینا، اور ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا تاکہ کوئی فتنہ نہ ہو۔ ان کے ساتھ تمہاری نماز پڑھنا وہ نفل نماز ہو جائے گی، وہ تمہاری نفل ہو جائے گی، لیکن تم جو ہے اول وقت میں پڑھ لینا، اول وقت میں پڑھ لینا، اور فتنہ نہ ہو۔ دیکھو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ نمازوں کو لے کر کے فتنہ نہیں کرنا۔ کوئی بھی یہاں سے سن کر کے جائے اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں فتنہ شروع کر دے، نہیں، فتنہ نہیں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہا کہ فتنہ نہیں ہونا، اس لیے ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا، اور ان کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز تمہاری نفل نماز ہو جائے گی۔ تم نے جو الگ سے پڑھی اول وقت میں وہ فرض تمہاری ہو گئی، ان کے ساتھ تم نے پڑھ لی نفل ہو گئی، تمہارا حق بھی ادا ہو گیا، اور انہوں بھی کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے،
ہر فتنے سے، فساد سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اسلامی تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھنے والا بنائے، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے، اول وقت پر نماز پڑھنے والا بنائے، اور شریعت کے مطابق نماز کو ادا کرنے والا بنائے۔ وہ نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ ہم کو بنائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر ہم کو بتلائی ہے، ان اوقات میں پڑھنے والا بنائے کہ جن اوقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ضلالتوں اور گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا